نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله لا يغير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سلاطین ملت، میرے وطن پاکستان کے غیور مسلمانوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ موضوع تحریک پاکستان اور علماء دیوبند کے نام سے معتبر ہے. حضرات محترم، آج ملک بھر میں یوم آزادی منایا جا رہا ہے. ہر طرف خوشیاں اور نعرے لگائے جا رہے ہیں. میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں کہ اے آزادی کا جشن منانے والوں، کیا تم جانتے بھی ہو کہ اس آزاد ملک کے لیے کتنی ماؤں کے لوگ جگر کٹ گئے اور کتنی عصمتیں لٹ گئی اور خون کے کتنے دریا بہہ گئے؟ لیکن پھر بھی دنیا والے کہتے ہیں کہ علماء دیوبند نے پاکستان کو کیا دیا. سامعین محترم، اسیران مالٹا میں مولانا جعفر تھانسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی آپ بیتی لکھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم کو کوٹ لکھپت کی جیل سے ملتان منتقل کرنا تھا، ہم تمام قیدیوں کو مال گاڑی میں ڈالا گیا. یہ تمام کی تمام قیدی وہ علماء دیوبند تھے جو پاکستان آزادی کی تحریک چلا رہے تھے. یہ مال گاڑی 3 ماہ کے بعد ملتان پہنچتی ہے اور وہاں پہنچتے کئی علماء اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر جاتے ہیں. مولانا جعفر تھانسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس وقت ہم وہاں پہنچتے ہیں ہمیں عدالت میں پیش کیا جاتا ہے. اس وقت عدالت کا جو جج ہوتا ہے وہ انگریز ہوتا ہے. وہ ہمارے بارے میں پھانسی کا فیصلہ سنا دیتا ہے. سب سے پہلے مجھے حاضر کیا جاتا ہے اور میری داڑھی کو کاٹا جاتا ہے. جس وقت میری داڑھی کو کاٹا جاتا ہے تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. انگریز کہتا ہے مولانا صاحب کیوں رو رہے ہو؟ لگتا ہے ڈر کی وجہ سے رو رہے ہو. مولانا فرماتے ہیں نہیں، ڈر کی وجہ سے نہیں رو رہا، بلکہ میں تو اپنی داڑھی کو دیکھ کر رو رہا ہوں. میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میری داڑھی نے میرے رب کے ہاں مجھ سے پہلے ہی قربانی پیش کر دی، کہ میری داڑھی نے میرا خون کا قطرہ گرنے سے پہلے ہی اپنی قربانی پیش کر دی، کہ میری داڑھی نے میرے جسم کا ٹکڑا ہونے سے پہلے ہی اپنی قربانی پیش کر دی. تو شاعر بھی بول اٹھتا ہے ارے وہ جنہوں نے خون دے کر اس چمن کو زینت بخشی ہے، ارے وہ جنہوں نے خون دے کر اس چمن کو زینت بخشی ہے، تو چار سے دنیا واقعی پھر گمنام نہ جانے کتنے ہیں. سامعین محترم، انگریز کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ وہی علماء دیوبند ہے جو میرا مقابلہ کر سکتے ہیں اور مجھے ہندوستان سے نکال سکتے ہیں. اس وقت مولانا جعفر تھانسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو فوجی ہمارا فیصلہ لے کر آتا ہے اور ہمارا فیصلہ سنانے کے بعد ہمیں دیکھتا ہے تو ہماری خوشی اور بڑھ جاتی ہے. انگریز حیران ہو جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے ارے موت سے تو بڑے بڑے ہل جاتے ہیں، موت سے تو بڑے بڑے لوگ ڈر جاتے ہیں، آپ کیوں خوش ہو رہے ہو؟ انگریز اپنا فیصلہ واپس لیتا ہے اور کہتا ہے میں ان کو پھانسی نہیں دوں گا بلکہ میں ان کو عمر بھر کی قید سناتا ہوں. پھر بھی لوگ دنیا والے کہتے ہیں تو علماء دیوبند نے پاکستان کو کیا دیا؟ ان کے جواب میں جتنی قربانیاں مجھے علماء دیوبند کی نظر آتی ہے، آج پاکستان کی باقی سرحدیں انہی علماء دیوبند کی بدولت محفوظ ہے. اس وقت تحریک پاکستان کی جنگ علماء دیوبند نے لڑی تھی اور قائد اعظم کا ساتھ دیا تھا اور یہ نعرہ لگایا تھا کہ بڑھ کے رہے گا ہندوستان اور بڑھ کے رہے گا پاکستان. یہ نعرے لگائے تھے. آج بھی اس ملک میں دین بقا کی جنگ یہ علماء دیوبند لڑ رہے ہیں. اگر بات اصحاب محمد کی آتی ہے تو اصحاب محمد کی دفاع کی جنگ بھی یہ علماء دیوبند لڑ رہے ہیں. تو شاعر کہتا ہے ارے عاشقان وطن اپنی
اپنی جان دے گئے. ارے عاشقان وطن اپنی جان دے گئے, عظمتوں کا ہمیں آسمان دے گئے. ہر غلامی کی زنجیر توڑ کر, ارے ہر غلامی کی زنجیر توڑ کر ہمیں آزادی پاکستان دے گئے. وما علینا الا البلاغ.